تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ کو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس واقعہ کو حافظ ابن عساکر کے حوالے سے حافظ ابن کثیر، حافظ جلال الدین سیوطی اور امام علی متقی نے بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین، جب کوئی خوبصورت اور مقتدر عورت کسی جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے اور وہ شخص نہایت خوف خدا سے گناہ سے باز رہے تو یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے، اور اس گھاٹی سے گزرنے والوں کے امام حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا تھا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور جس کام کا میں نے اسے حکم دیا، اگر اس نے وہ کام نہ کیا تو یہ ضرور قید میں کر دیا جائے گا، اور یہ ضرور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یہ دعا مانگی۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے رب، اے میرے پروردگار، جس گناہ کی طرف مجھے عورتیں دعوت دے رہی ہیں اس کی بنسبت قید میں رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین کرام، حدیث مذکور میں 5ویں شخص کا ذکر ہم نے کیا۔ جو 6واں شخص ہے یہ وہ خوش بخت انسان ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں ہوگا جس دن اللہ کے سایہ کا سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ 6واں شخص وہ خوش بخت انسان ہے جو چھپا کر صدقہ دے، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ مطلب یہ ہے، پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ دائیں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض بائیں ہاتھ میں شعور ہوتا تو اس کو بھی پتہ نہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یا اگر بائیں جانب کوئی شخص کھڑا ہوتا تو اس کو بھی پتہ نہ چلتا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے۔ ناظرین، اس میں خفیہ طور پر صدقہ دینے کی فضیلت کو بھی بیان فرمانا ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے میں خفیہ صدقہ اور خفیہ طور پر غریبوں کی مدد کرنا، صدقات نافلہ کرنا، اس کی بڑی فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ خفیہ طور پر صدقہ دینے کی فضیلت کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم سے خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، نفلی صدقات کو خفیہ طور پر دینا
یہ ریاکاری سے بھی دور ہوتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا اس میں، خلوص اور اچھی نیت کے قریب ہوتا ہے، اخلاص سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے جب صدقات نافلہ وغیرہ کرے تو اس کو نام و نمود اور دکھاوے کی خاطر نہ کرے۔ اس لیے نفلی صدقات کو چھپا کر دینا حدیث میں افضل بتایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ زمین ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس پر نصب کر دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی تخلیق سے بڑا تعجب ہوا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب، کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے رب، کیا کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے رب، کیا کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، آگ سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ پانی ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے رب، کیا کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، پانی سے بھی سخت ہے، وہ ہوا ہے۔ فرشتوں نے پھر کہا، عرض کیا، اے رب، کیا کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہوا سے بھی سخت ہے، اور وہ ہے ابن آدم۔ اور ابن آدم کا وہ عمل جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کو بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ صدقہ اور خیرات کی فضیلت کہ وہ صدقہ و خیرات جو چھپا کر دیا جائے، اس کی فضیلت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جو صدقات فرض ہوں، جیسے زکوٰۃ ہے، نذر معین ہے، تو ان کو کھلے عام دینا ہی زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صدقات واجبہ، صدقات جو فرض ہیں، جو زکوٰۃ ہیں، ان کو اعلانیہ طور پر دینے سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے۔ تو ایسے واجبہ صدقہ کو اعلانیہ طور پر ہی دینا چاہیے، چھپا کر نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس میں ایسے صدقات کے بارے میں بھی حکم آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو کھلے عام دو تو وہ بھی اچھا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب تک تو یہ چھٹے شخص تک کی گفتگو ہوئی۔ حدیث میں جو آخری شخص جس کا ذکر آیا ہے، ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، کیونکہ تنہائی میں رونا اخلاص سے زیادہ قریب اور ریا سے زیادہ بعید ہے۔ خواہ رونے والے کی کیفیت جس طرح کی بھی ہو، کبھی وہ اللہ کے جلال اور غضب کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے جلال و غضب کو یاد کر کے اس کے خوف سے روتا ہے، اور کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت و شرمندگی سے روتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
صفات جمال کو یاد کر کے اس کی ملاقات کے شوق میں روتا ہے، اور کبھی بندہ پر قرآن مجید سن کر رقت طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، اور وہ سود و گزاز کی کیفیت سے رو پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ لوگ رسول کی طرف نازل کیے ہوئے کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ تو محترم سامعین، ناظرین، اللہ کے خوف سے رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں رونے والے شخص کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ تو کیا دوہیا ہوا دودھ کبھی تھن میں جا سکتا ہے؟ تو جس طرح دوہیا ہوا دودھ کا تھن میں واپس جانا ایک مشکل کام ہے، ایک دشوار کام ہے، اسی طرح اللہ کے خوف سے رونے والا شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنتی ہوگا۔ اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہوگا، یہ بھی کہا گیا حدیث میں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر اللہ کی راہ میں چلے اور غبار آلود ہو جائے تو ایسے غبار آلود شخص، ایسے جسم دوزخ کی آگ میں جل نہیں سکتا، کہ دوزخ اور غبار دونوں ایک ساتھ جمع ہو، یہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے، حتیٰ کہ اس کے آنسو زمین پر گرے ہوں، اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر! تو اللہ کے خوف سے رونے اور ڈرنے والے کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دو قسم کی آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر ایک، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ نمبر دو، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ کی حفاظت میں رات گزاری ہو۔ تو حضرات محترم، گفتگو بڑی طویل ہو گئی۔ اس طویل حدیث میں 7 خوش نصیب اشخاص کا ذکر ہم نے 2 قسط میں کیا، اور مختلف احادیث اور آیات سے ان اشخاص کے متعلق جو فضائل اور کمالات بیان ہوئے ہیں ان کو ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام نیک بندوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو